3 سال سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو چھپ چھپ کر اور پوشیدہ طور پر اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم فرمایا کہ آپ کھل کر اور علل اعلان لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں، اور سب سے پہلے اپنے خاندان والوں اور قریبی رشتہ داروں کو خدا کے عذاب سے ڈرائیں۔ ساتھ ہی خدا نے یہ بھی فرمایا کہ اگر مشرکین اور گمراہ لوگ آپ کی بات نہ مانیں تو ہرگز اس پر غمگین نہ ہو اور اس کا کوئی خیال نہ فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے اس حکم کے سامنے سر جھکا دیا اور کچھ دن تک اپنے گھر میں گوشہ نشین ہو کر یہ غور فرماتے رہے کہ اپنے خاندان والوں اور رشتہ داروں کو تبلیغ کرنے کی کس طرح ابتدا کریں اور کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح گوشہ نشین ہو جانے اور گھر میں بیٹھے رہنے کی خبر آپ کی پھوپھیوں کو ہوئی۔ وہ سب آپ کے پاس آپ کے مزاج پوسی کے لیے آئیں، کیونکہ انہیں یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید آپ کی طبیعت کچھ ناساز ہو گئی ہے۔ غرض انہوں نے آ کر آپ کے مزاج پوسی کی اور اس گوشہ نشینی کی وجہ پوچھی۔ آپ نے ان سے فرمایا، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، بلکہ خدا تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں اپنے خاندان والوں اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو خدا کے عذاب سے ڈراؤں۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ ان سب لوگوں کو اپنے گھر بلاؤں اور پھر جیسا خدا نے مجھے حکم دیا ہے انہیں اس کے عذاب سے ڈراؤں۔ ان عورتوں نے کہا، ضرور بلاؤ، لیکن اپنے چچا ابو لہب کو ہرگز نہ بلانا، اس لیے کہ وہ تمہاری کوئی بات نہیں سنے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلد ہی اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں کی کھانے کی دعوت کی اور انہیں اپنے گھر بلایا۔ آنے والوں میں ابو لہب بھی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ وہ آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر کھانے کی دعوت میں بہت سارے لوگ جمع ہوئے، جن میں آپ کے سب چچا اور ان کی اولادیں اور آپ کے دوسرے رشتہ دار شامل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب کے ساتھ موجود تھے۔ چنانچہ جب یہ سب لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے تو جس مقصد کے لیے آپ نے انہیں بلایا تھا وہ ان سے بتایا اور خدا کا پیغام ان تک پہنچایا۔ لیکن ابو لہب نے آپ کی بات سننے کی بجائے خدا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کے لیے موقع غنیمت سمجھا کہ آپ نے اپنا اور اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر جو نیا دین اختیار کیا ہے اس سے آپ کو روکیں اور اپنے سب رشتہ داروں کے سامنے آپ کو سمجھائے۔ اس لیے اس نے جلدی سے بات شروع کی اور کہا، محمد، یہ سب لوگ تمہارے چچا اور چچا زاد بھائی ہیں، اسی لیے ایسی بات کہو جس کی یہ سب تم سے امید کرتے ہیں، اور اپنے باپ دادا کے جس دین کو تم چھوڑ بیٹھے اسے دوبارہ اختیار کر لو، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں جو برائی تم نے اپنے بھائی بندوں اور رشتہ داروں کے ساتھ کی ہے شاید ہی کسی نے کسی کے ساتھ کی ہو۔ یہ بات تم یاد رکھو کہ ہم لوگوں میں ہرگز اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم عربوں کے ساتھ لڑ سکیں، لیکن اگر تم نے یہ باتیں نہ چھوڑی تو مجبور ہو کر تمہارے ہی بھائی اور رشتہ دار تمہیں پکڑ کر کسی جگہ بند کر دیں گے۔ ان کے واسطے قریش اور تمام عربوں سے جنگ کرنے کی بجائے یہ بات زیادہ آسان ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ آپ بھی کچھ فرمائیں اور سچائی کا جو پیغام آپ ان لوگوں کو سنانے والے تھے وہ سنا کر ان کی برائیاں ان کو بتلائیں، لیکن آپ کو اس کا موقع ہی نہیں مل سکا۔
ابو لہب نے لوگوں کو آپ کے بارے میں بھڑکانا شروع کر دیا اور ان لوگوں سے واپس چلنے کے لیے کہا۔ اس پر سب لوگ اٹھ کر چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو جس مقصد کے لیے جمع کیا تھا وہ پورا نہیں ہو سکا۔ کچھ دن کے بعد پیغمبر خدا نے ان سب لوگوں کو دوبارہ بلایا۔ جب سب لوگ آ گئے تو آپ ان کو خداوند کریم کا پیغام سنانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ نے فرمایا، ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ایک رہبر اور راستہ بتلانے والا خود اپنے ہی قافلے سے جھوٹ بول کر اسے جھکا دے۔ اس خدا کی قسم جو تنہا ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں ہے کہ مجھے خدا تعالی نے تمہارے اور ساری دنیا کے واسطے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ خدا کی قسم، عبد المطلب کی اولاد دنیا میں کوئی شخص بھی اپنی قوم کے لیے اتنی اچھی چیز لے کر نہیں آیا جیسی میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں۔ میں آپ سب کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی لایا ہوں۔ مجھے میرے خدا نے حکم دیا ہے کہ میں آپ لوگوں کو اس کی طرف بلاؤں۔ اب مجھے بتلائے کہ میں آپ میں سے کون ہے جو میرا ساتھ دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا فرما کر خاموش ہو گئے اور اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں کے چہرے کو دیکھنے لگے تاکہ اندازہ کر سکیں کہ ان میں سے کس کا دل ایمان کی طرف جھکا ہے، ان میں سے کس نے اسلام کو اپنے دل میں جگہ دی ہے، ان میں سے کون میرا ساتھ دینے پر تیار ہوگا، ان میں سے کون میری بات مانتا ہے اور میرا خلیفہ بنتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جتنے رشتہ داروں کو جمع کیا تھا ان میں سے کسی نے بھی آپ کی اس آواز پر ہاتھ نہیں اٹھایا اور کسی نے بھی آپ کی بات نہیں مانی۔ اس کے بجائے بہت سے لوگ بالکل خاموش بیٹھے تھے اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر آپ کو گھور رہے تھے۔ کچھ لوگوں نے بے پرواہی کے ساتھ دوسری طرف منہ پھیر لیا اور وہاں سے واپس جانے کا ارادہ کرنے لگے۔ اسی وقت مجمع میں سے ایک کم سن بچہ کھڑا ہوا جو ابھی لڑکپن کی عمر میں تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کیا اور جواب دیا، اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا مددگار ہوں گا اور آپ کا پورا ساتھ دوں گا۔ یہ ابو طالب کے بیٹے حضرت علی کریم اللہ وجہہ تھے۔ ان کی یہ بات سنتے ہی سب نے ایک دم کھلکھلا کر ہنسنا شروع کر دیا۔ کچھ لوگوں نے ابو طالب کی طرف دیکھا اور مذاق اڑانے کے انداز میں ان سے کہا، کیوں بھائی، تم اپنے بھتیجے محمد کی پیروی کرو گے یا اپنے بیٹے علی کی؟ اس کے بعد یہ دوسری مجلس بھی برخاست ہو گئی۔ دعوت میں شریک ہونے والوں میں سے کسی نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، لیکن اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مایوس نہیں ہوئے، بلکہ آپ نے اسی طرح کھلم کھلا تبلیغ کو جاری رکھا۔ اس سلسلے میں ایک روز آپ صفا کے پہاڑ پر چڑھے اور وہاں سے آپ نے ان لوگوں کو آواز دی، اے قریش والو۔ لوگوں نے ایک دوسرے سے پوچھا، یہ کون آواز دے رہا ہے؟ کسی نے بتایا، یہ محمد ہے، صفا کے پہاڑ پر سے پکار رہا ہے۔ تمام لوگ ایک دم پہاڑ کے پاس آ کر جمع ہو گئے اور پوچھنے لگے، کیا بات ہے، محمد کیوں پکار رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو آتے ہی تم پر حملہ بول دے گا تو کیا تم میری بات کا یقین کر لوگے؟ ان لوگوں نے جواب دیا، ہاں کیوں نہیں، ہم لوگوں نے کبھی تمہیں جھوٹا نہیں پایا۔ آپ نے فرمایا، تب تو پھر میں تمہیں ایک بہت بڑے عذاب سے ڈراتا ہوں جو آنے والا ہے۔ قریش والو، خود کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اس لیے کہ میں کسی کو خدا کے غصے سے نہیں بچا سکتا۔ میں تمہیں یہ گواہی دینے کی دعوت دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور یہ کہ میں خدا کا رسول اور پیغمبر ہوں۔ یہ سنتے ہی مجمع میں سے ابو لہب کھڑا ہوا
اور غصے کے ساتھ چلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تبلکا، برباد ہو تو، کیا اسی واسطے ہمیں یہاں جمع کیا تھا؟ اس کے بعد ابو لہب نے آپ کو بولنے نہیں دیا بلکہ اور زیادہ زبان درازی کی اور آپ کو اور آپ کی باتوں کو جھٹلانے لگا۔ ابو لہب کی اس بات پر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس یہ بتلانے آئے کہ خدا نے ابو لہب کا ٹھکانہ کہاں بنایا ہے۔ چنانچہ آپ پر وحی آئی، جبرائیل علیہ السلام پیغام لے کر آئے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب، کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہو جائے، نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی، اور آخرت میں عن قریب ایک شعلہ زن آگ میں وہ داخل ہوگا۔ سب لوگ واپس چلے گئے مگر ان میں سے ہر ایک کی زبان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا۔ کوئی کہتا عبد المطلب کا یہ پوتا آسمانی باتیں کرتا ہے، یہ سن کر کوئی دوسرا کہتا وہ تو یہ کہتا ہے کہ ہم ایسی چیز کی عبادت کریں جس کو ہم نے نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ سن سکتے ہیں۔ اس پر تیسرا کہتا جو فرشتہ اس سے باتیں کرتا ہے یہ اسے بلائے اور ہم سے اس کی بات کرا کے دکھائے۔ وقت گزرتا رہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ اپنے گھر یا حضرت ارقم بن ارقم کے مکان پر ملتے رہے۔ خدا تعالی جتنی آیتیں آپ پر نازل فرماتا آپ وہ آیتیں سب کو پڑھ کر سنا دیتے تھے۔ ان میں جو لوگ بے پڑھے لکھے تھے ان کے سامنے آپ وہی آیتیں بار بار پڑھتے تاکہ ان کے ذہنوں میں جم جائے اور انہیں اچھی طرح یاد ہو جائے۔ مسلمانوں میں جو لوگ پڑھے لکھے تھے وہ ان آیتوں کو لکھ لیتے تھے اور پھر خود یاد کرنے کے بعد اپنے بچوں کو یاد کراتے تھے۔ اس کے علاوہ جس کا دل بھی اسلام کی طرف جھکتا اور مسلمان ہوتا اس کو بھی وہ آیتیں یاد کرا دیتے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم کھلا لوگوں کو اس سچے دین کی طرف بلانا شروع کر دیا۔ آپ خود لوگوں کی مجلسوں میں، بازاروں میں، بلکہ بعض لوگوں کی گھروں میں تشریف لے جاتے، انہیں بتوں کی پوجا سے روکتے اور تبلیغ فرماتے کہ اے خدا کی عبادت کرو جو ساری کائنات کا مالک ہے۔ اسی طرح آپ ان لوگوں کو چوری، بے ایمانی، جھوٹ بولنے اور لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے سے نفرت دلاتے اور اچھے اور نیک کاموں کی ہدایت فرماتے۔ اس کام میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان، حضرت سعید ابن زید اور حضرت ابو عبیدہ ابن جراح آپ کا ہاتھ بٹاتے اور محلوں میں جا جا کر لوگوں کو اسلام کا کلمہ پہنچاتے۔ مسلمانوں کی تعداد بڑھتی رہی اور وہ پھیلتے رہے۔ کفار مکہ ابھی تک اس بات کا زیادہ خیال نہیں کر رہے تھے، یوں تو وہ آپ کے دشمن ہو گئے تھے اور آپ کو تکلیفیں پہنچاتے تھے، مگر ابھی تک انہیں یہی خیال تھا کہ یہ بات زیادہ چلے گی نہیں بلکہ جلد ہی یہ لوگ اس سے اکتا جائیں گے اور پھر دوبارہ اپنے پرانے راستے کی طرف لوٹ آئیں گے۔ مگر اب جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر تبلیغ کرنی شروع کر دی اور اسلام کی شہرت ہونے لگی تو کافروں کو بھی فکر ہوا، ان کے سینوں میں غیظ و غضب بھی آنے لگے، وہ غصے میں پاگل ہو گئے، اس لیے اب انہوں نے کھل کر آپ کی مخالفت کرنے اور آپ کو پریشان کرنے کے پروگرام بنانے شروع کر دیے۔